السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہوگی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جس سے آپ کے تمام مشکلات، تمام مصیبت، تمام جو آزمائش ہیں آپ پہ، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ویڈیو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے پہلے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب مشکل وقت سب انسانوں پہ آتا ہے، جیسے آپ پہ ہے، جیسے کسی اور پہ ہے، یا آپ کی فیملی میں کسی پہ ہے، ایسے ہی مشکل وقت ہر کسی کے پاس آتا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ سب یہ دماغ میں اپنی بات رکھ لیں کہ ہم نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اور وظیفے میں جو گناہ جو ہم وہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ ہم نے سب ختم کرنے ہیں۔ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اور یہ بہت مجرب وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ چاہے آپ پہ مال کی کمی ہو، یا آپ پہ کسی کا قرض ہو، یا آپ مشکلات میں گھیرے ہوئے ہوں، آپ میں کوئی بھی مصیبت ہو آپ پر، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وظیفہ پڑھنے کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، اور وظیفہ اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری بات لازمی سنے گا، اور وہی سننے والا ہے۔ تو وظیفہ پڑھتے وقت آپ کا پورا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ میری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ چلیں آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ آپ کو 1 ارب دے گا۔ یا غنی یا مغنی، آج میں نے یہ وظیفہ کیا، شام کو 80 لاکھ مل گئے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں خود آزما لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر آپ کو اللہ تعالیٰ جب آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو آپ خوش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر آزمائش نہیں لائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اور وظیفہ آپ لوگوں نے دھیان سے سننا ہے کہ کون سا وظیفہ ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے درود پاک۔ درود پاک ہم نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ درود پاک ہم نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک نہ پڑھے ہوئے ہم کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے تو ہماری دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دعا نہیں جائے گی۔ تو ہم نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے یا غنی یا مغنی۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا غنی یا مغنی، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ہم نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ چاہے آپ اپنی انگلیوں پہ پڑھ لیں، چاہے انگلیوں پہ پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اگر اس نے ان ہاتھوں پہ اللہ کا نام لیا ہو تو وہ ہاتھ روشنی بن جاتے ہیں، اور اس پر کوئی عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ تو آپ نے یا غنی یا مغنی 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرتے وقت آپ کا پورا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری مشکل حل کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور وظیفہ کرنے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔